الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے آیت نمبر 41 شروع کرنی ہے۔ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اس سورت جس کو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں کیا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہی رہنمائی قرآن اور سنت کی لے کر صحابہ اور صحابیات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اس چیز کو رہنما بنایا تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 70 کے قریب جنگوں سے مراد غزوات، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ تھے، کمانڈر تھے، اور سرایا یا سریہ واحد ہے، اس کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن کسی اور صحابی کو بنا کے بھیجا اس کا کمانڈر۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس خلاصے سے جو 41ویں آیت تک آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ جو کمزوریاں مسلمانوں سے وہاں سرزد ہوئی ہیں ان کا ذکر اور ان کی اصلاح، پھر خاص چیزیں کیا پیش نظر رہنی چاہیے ایک مسلمان لشکروں کے، مسلمان معاشروں کے جنگ کے دوران۔ بڑے غور سے سنیے۔ آیت 1 تا 4 میں بتایا کہ اہل ایمان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے جو ایمان کی سچائی اور پختگی پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنے اندر مومن اوصاف پیدا کر لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا رہے تو پھر وہ کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے وہ سورت ساری آیات آپ کو سامنے رہنی چاہیے۔ تلاوت قرآن اگر وہ ٹھیک سمجھ کے کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا تو عمل میں اضافہ ہوگا، ایمان و عمل میں اضافہ ہوگا تو زندگی میں بہتری آئے گی۔ اس کے بعد آپ اگر غور سے دیکھیں تو 5 سے 8 آیات تک وہ مسلمانوں میں جو کمزوری ظاہر ہوئی تھی۔ کمزوری کیا ظاہر ہوئی تھی؟ بتائیں جلدی بتائیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ مال غنیمت کا لالچ۔ جی سر، غنیمت کے بارے میں، جی مال غنیمت کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نے چاہتے تھے کہ وہ قافلہ مل جائے، اس کا سے مقابلہ کر کے مال چھین لے اس سے، کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تم اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے کہ وہ جو جنگ کے لیے نکلا تھا مکے سے 1000 کا لشکر، یہ تھی سب سے بڑی کمزوری ان کی، کہ وہ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر کے اور کفر کا خاتمہ کرنا چاہیے، نہ کہ مال کی طلب میں نہتھے قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے۔ ذرا پڑھا کریں، سمجھا کریں، پھر اس لیے میں کہتا ہوں سوال کیا کریں تاکہ باتیں کلیئر ہوں۔ اچھا، وہ بعد کی بات ہے کہ مال غنیمت جب فتح ہوئی تو پھر مال غنیمت کے چکر میں کچھ لوگوں نے کہ بھائی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد 10 آیات جو ہیں، بلکہ 9 تا 19 تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کس کا؟ اس نصرت الہی کا جو جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئی، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل ان کو ایسی فتح ہوئی جو ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ اور پھر وہاں ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دی گئی کہ مقابلہ جب کافروں کے لشکر سے ہو تو آپ پیٹھ نہیں پھیر سکتے،
کیا مطلب ہے؟ آپ مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں. دو شرطیں ہیں جس کی وجہ سے لشکر جو ہے وہ اس کی موومنٹ ہو سکتی ہے. نمبر ایک کہ لشکر جو ہے وہ کسی دوسرے لشکر سے، دوسرے گروہ سے ملنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، یا کوئی جنگی چال کے طور پر. ان دو کے علاوہ نہیں، ممکن نہیں ہے. 20 سے 29 تک 9 آیات ہیں. مسلمانوں کو یہ صاف بتا دیا گیا کہ ہر لمحہ، لیکن خاص کر نازک جب لمحات ہوں، جنگ وغیرہ کا مقابلہ درپیش ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا پورا ثبوت دے. کیوں؟ جب وہ اپنے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی ہو جائے گی ان کے لیے، وہ مستحق ہو جائیں گے. اگلی 30 تا 40 آیات میں جو 11 آیات بنتی ہیں، کافروں کی چالیں کیوں ناکام ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی چالیں، تدبیریں کیوں کامیاب ہوئیں، اور کافروں کو بڑی سری وارننگ بار بار آئی ہے، اور آپ نے نوٹ کرنی چاہیے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب بھی یہ اتنی بڑی تم نے جسارت کی ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے ہو، اب بھی اگر تم توبہ کر کے اسلام میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر پھر تم نے یہی حرکت کی، باز نہ آئے، پھر تمہیں ایسی شکست کا سامنا کرنا ہوگا جیسے بدر میں ہو چکا ہے. اب دیکھیں نا، اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو ثبوت دینا چاہیے کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. تمہاری کامیابی یقینی ہے. کافروں کو یہ بتا دیا کہ جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آؤ گے، بالکل اسی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جس طرح تمہارے ساتھ بدر میں ہوا ہے. اور پھر اب آج ہم پہنچ گئے 41 آیت پر. اب آپ آگے پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور پھر اب تک جو میں نے آپ کے سامنے 40 آیات کا خلاصہ پیش کیا ہے، اس پر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو اب پھر پوچھ سکتے ہیں آپ. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ فرمائے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں انڈیا سے، کیا ہم نے بالکل اسی طرح اپنی کمزوریوں کو پن پوائنٹ کر کے ان کا علاج کیا ہے؟ کیا ہماری یہ جنگیں خالصتاً اللہ کے لیے تھیں؟ تو اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا جنگ میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور کن چیزوں کو بڑا غور سے اس کا تجزیہ کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ہے وہ عمل جو قرآن ہمیں حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کی رہنمائی فرمائی ہے، اور وہی رہنمائی برحق ہے. سوال پوچھنے میں کمی نہ کیا کریں تاکہ آپ لوگ ٹھیک بات کو سمجھیں. سر دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی بھی اسی طرح مدد کرے جس طرح غزوہ بدر میں اللہ نے بھی مدد کی تھی. حماس نے تو کمال کر دیا ہے، لیکن پوری امت جو ہے، پوری امت اور بالخصوص حکمران، پوری امت کے لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ، لیکن حکومتیں بالکل فیل ہو گئی ہیں. ان کا رہنما اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہمارا ڈکٹیشن ہم لے رہے ہیں طاغوت سے، اور اس سے اتنے ڈرتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کارروائی کی ہے نا حماس نے، وہ اتنی شاندار ہے کہ یہود جو دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ وہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کا انہوں نے پھرکس نکال دیا ہے. اب اس کے جواب میں جو بھی ظلم وہ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ سارے جنگی جرائم ہیں جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے فلسطین غزہ کے خلاف.
سارے جنگی جرائم ہیں جو دنیا کے ہر قانون میں وہ جرائم مانے جاتے ہیں، اور آج امریکہ اس کی پشت پہ ہے، یورپ اس کی پشت پہ ہے، اور وہاں جا کے ان کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ کہتا ہے میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بعد میں، پہلے میں یہودی ہوں۔ ان میں یہ حال ان کا، اور ہمارے حکمران اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، مسلمان ڈکلیئر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب ذرا آ جائیے آیت 41 پر، اور بڑے غور سے سنیے کہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں تقسیم کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ شروع کی آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ کی آپ کو وہ نوافل میں سے فالتو ہے، اللہ نے آپ کو فتح دی، سب سے بڑا کام ہو گیا۔ اب رہا مال غنیمت، تو اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا وہ اب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعْلَمُوا، اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، یہ جو فیصلہ آ رہا ہے نا یہ ہمیشہ کا فیصلہ ہے، اور تمہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، سختی سے ہدایت۔ وَعْلَمُوا کا لفظ انما غنمتم من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مال غنیمت حاصل ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ جنگ کی فتح کے نتیجے میں جو کچھ سامان آپ کے ہاتھ لگتا ہے کافروں کا، تو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ جو اس کا 1/5 حصہ یعنی 20% کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، رسول کے ذی القربہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ابن السبیل مسافروں کے لیے۔ تو یہ مدات میں 1/5 حصہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح معاشرے میں وہ لوگ جو نادار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اس کے لیے مال غنیمت میں حصہ رکھ دیا تاکہ معاشرے میں ان افراد کی مدد کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لہذا ان کے لیے اس میں حصہ رکھ دیا، اور اسی کے ساتھ اسی میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور یہ سارے کام کس لیے تمہیں کرنے ہیں؟ اگر تمہارا ایمان ہے کس پر؟ اللہ پر، تو یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کی تعمیل تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کوئی سوال اس آیت کے اس حصے تک کہ 1/5 یا 20% جو مال غنیمت ہوگا وہ الگ کر دیا جائے گا، اور وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذی القربہ، یتیم، مسکین اور ابن السبیل کے لیے ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے ہو، وہ جو پیچھے میں نے بتایا کہ اگر، تو پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، کون سا فیصلہ؟ جب 2 فوجیں آپس میں لڑی تھیں اور ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو گویا یہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، صحابہ پر، کہ انہیں فتح حاصل ہوئی، اور 2 فوجوں کے لڑنے کے نتیجے میں جو مال غنیمت آیا ہے، اب آپ اس کی تقسیم کا یہ فیصلہ ہے ربانی کہ 20% ان مدات میں، باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا کس میں؟ جو میدان جنگ میں لوگ سارے کے سارے جو جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کیونکہ یہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس پہ جھگڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے
فیصلہ فرما دیا اور یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ سر جی یہ بدر کے موقع پر فیصلہ ہوا تھا. جی جی بالکل. اور کیا؟ وہ پھر احد میں مال غنیمت کے لالچ میں وہ جو درہ چھوڑا گیا تو ان مسلمانوں کو معلوم تو ہوگا یہ. گزارش یہ ہے کہ آج قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ مجھے بتائیں. اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ غلطی ہوئی ان سے پھر اس دن. انہوں نے سب سے بڑا جرم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، تو وہ کیوں ہٹے تھے؟ مال غنیمت کی کہ بھائی اس وجہ سے وہ ہٹے تھے، وہاں سے لالچ سے ہٹے تھے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود اور شکست کیسی ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ احد میں پیش آیا. یہ جب وہاں آئے گا تب سر انشاءاللہ ہم اس کو کھول تفصیل سے بات کریں گے. سر یہ سائد کا پھر ذرا تفسیر کر دیں. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، ذرا اس کی ذرا اور ڈیٹیل بتا دیں. یوم الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق فرقان اور باطل کہتے، میں فرق کرنے والی چیز. ہاں، تو حق اور باطل میں فرق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا غزوہ بدر میں؟ جی کافروں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مسلمانوں کی ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمائی. اس میں دو چیزیں آپ نوٹ فرمائیں. ایک تھا ان کی پوزیشن کیا تھی؟ کافر نیچے تھے، مومن اوپر کی جگہ تھے، اونچی جگہ تھے. بارش ہوئی، پانی آیا اوپر سے، تو پانی بہ گیا، وہ جلدی خشک ہو گئی، نیچے کیچڑ بن گیا. کافروں کی موومنٹ کا مسئلہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ان پر. اچھا، دوسری چیز کیا ہوئی وہ آگے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی کم کر کے دکھایا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافروں کو، مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا. آگے آ رہا ہے، پھر میں پہلے سوال کروں گا آپ کو، آپ سے پھر جواب دوں گا. اچھا، تو یہ رب العالمین نے یہ ساری صورتحال اور یہ اسباب کس کے پیدا کردے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ صورتحال جو درپیش ہوئی تھی، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ جو کچھ ہم نے یوم فرقان کو، فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، اب سر ان یہ جزاک سر جی ایک اللہ سوال خیر. ہے. یہ جو 5واں حصہ ہے فَأَنَّ لِلَّهِ مُسَوَّى، تو یہ سر اللہ کے لیے، ذرا اس کو بتائیں کہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے تو سمجھ آ رہا ہے، یہ فَأَنَّ لِلَّهِ مُسَوَّى. تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ اور رسول نے جو 5واں حصہ لینا ہے، وہ آگے اور تقسیم ہے وہ اس کی جو سارا حصہ ہے. جی بات جی سمجھ سر آئی ٹھیک ہے. نہیں؟ جی جی ہاں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمائے جن کا ذکر پچھلے آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں آیت 42 میں، وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا. اب ایک وادی تھی. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ وادی ہوتی ہے. ایک طرف پہاڑ ہوتے ہیں، دوسری طرف دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ وادی تھی. اس وادی پہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، ذرا یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے ایک جانب تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور دوسری جانب وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کافر مشرکین مکہ. تو یہ تو سچویشن بتا دی کہ وادی ہے، ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کافر ہے مکے والے. وَرَكْبُ الْأَسْفَلُ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف سے گزر گیا. کیا مطلب؟ وہ جو قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، وہ نیچے سے گزر گیا.
اب کافر اگر اس کے ہم آئے تھے کہ وہ خرید سے گزر جائے تو وہ واپس چلے جاتے، لیکن وہ تو نکلے ہی وہاں سے مدینے سے، مکے سے جب نکلے تھے تو تہیہ کر کے نکلے تھے کہ ہم نے آج ان کو مدینے میں مسلمانوں کو مٹا دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، یہ تو تینوں کی کیفیت ہوئی، یہ مسلمانوں کا لشکر ایک طرف، کافروں کا لشکر دوسری طرف، اور نیچے کی طرف سے قافلہ جو جا رہا تھا شام سے مکے کو، وہ گزر گیا۔ ولیکن ہاں ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر کہیں تم سے پہلے سے تمہارے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو دہی کر جاتے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ 1000 کا لشکر اتنا زبردست، اور اس کو آپ مسلمان دیکھ کے تو ممکن ہے دلوں میں ان کے روب بیٹھ جاتا، وہ سمجھتے کہ بھائی ہم اس 1000 کا مقابلہ 313، اور وہ بھی وہ ہر کیل کینٹے سے وہ لیس، اور ہم جو ہیں کوئی چیز ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے ایسی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے دیکھ رہے ہوتے، اور تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ تو لیکن جو کچھ پیش آیا، یعنی جو کچھ اس جنگ کے واقعے کے دوران ہوا، اس لیے تھا کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چکا ہے وہ ظہور میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر چکے تھے جنگ بدر کے بارے میں؟ سر حق کو باطل کا فیصلہ ہو جائے، مسلمان شکست دیں زبردست قسم کی ان حالات میں جو حالات وہاں موجود تھے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اور وہی ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ خود بتاتے ہیں لِيُهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَا، اور جس نے زندہ اور باقی رہنا ہے، مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اب یہاں سمجھیں بات کو، بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مزے کی بات فرمائی ہے۔ کافر ہلاک ہوئے اس دلیل پر کہ وہ باطل پہ تھے، وہ حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے آئے تھے قرآن و سنت، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کو ختم کرنے کے درپے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کو ہلاک کیا اس دلیل کے ساتھ کہ وہ باطل تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی کیونکہ وہ حق پہ تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کی بالادستی کے لڑ رہے تھے۔ تو یہ بات بڑی کلیئرلی یہاں بتا دی گئی ہے۔ تو مسلمان کس لیے لڑتے ہیں؟ حق کے لیے، حق کے غلبے کے لیے۔ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو اس مقصد کے لڑی جائے، جو گانوں کے لیے، جو عورتوں کے ڈھول باجے بجا کر جیسے وہ آئے تھے مکے والے، تو وہ جو ہے وہ اہل باطل کی جنگ ہوتی ہے۔ قرآن کے اوپر جی اس بات نے پھر ارد گرد ہر ایک کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آخر یہ جیتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد تو ہے نا، کچھ تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ کیسے جیت گئے۔ تو پھر اس چیز نے بڑی چیزیں موڑ دی تھی نا، لوگوں کو اس طرف موڑ دیا بدر کے بعد، یعنی سوچنے پہ مجبور ہو گئے لوگ کہ یہ اسلام ہے اور یہ سچا دین ہے۔ وہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ پورے عرب میں اس کی دھوم مچ گئی۔ جی یہی ہاں، تو آپ ذرا اس طرح بیان فرمائیں نا کہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ وہ جو گروہ نکلا تھا دھوم دھام سے گانا بجاتے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے، اور اپنا روب دکھاتے ہوئے لوگوں پر یہ بتاتے ہوئے کہ ہم بڑے اہل مکہ بڑے سپیریئر ہیں،
اللہ نے ان کو شکست دی کہ وہ باطل پر تھے. روم اور ایران تک جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے. بھائی سوچنے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بدر کا اس طرح اس کا حکم ارشاد فرمایا، اس کا ظہور اس کی رحمتوں کا ہوا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوئے. ہمیشہ واقعات کے بعد لوگ اس پہ تبصرے کرتے ہیں. تو یہ واقعہ بدر کا ہونے کے بعد کہ بالکل اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا جو تھا حکم وہ تھا باطل باطل ثابت ہو جائے، حق حق ثابت ہو جائے، وہ ہو گیا. اور پھر فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنتا بھی ہے، ہر دعائیں بھی سنتا ہے. نبی کی بھی ساری باتیں اللہ سن رہا تھا، اور صحابہ کی بھی اور صحابیات کی دعائیں بھی سن رہا تھا، اور کافروں کے دعوے بھی سن رہا تھا، کافروں کے تنتنے اور وہ بھی دیکھ رہا تھا. مومنوں کے اندر عاجزی اور اللہ کے رسول کی دعائیں بھی عاجزی والی سن رہا تھا. لہذا سمیع علیم اس لیے آیا ہے آخر میں کہ مومن ہمیشہ یاد رکھے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کے عمل کو اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ سن بھی رہا ہے اور عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہر فرد کے لیے اور ہر گروہ کے لیے اور ہر حکومت کے لیے. ذرا غور فرمائیں کہ یہ تبصرہ کتنا زبردست ہے. اچھا دو چیزیں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہیں نا، ایک کہ جنگ کا جگہ کہ کافر نیچے ہیں مسلمان اوپر ہیں، بارش ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے کہ وقت جنگ ایسا ہے کہ جنگ کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فکس کیا کہ دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں، اور ایک گروہ کو بھی چھوٹا کر کے ان آنکھوں میں دکھاتا ہے، مسلمانوں کو کافر کام کر کے دکھاتا ہے اور کافروں کو مسلمان کام کر کے دکھاتا ہے. بھلا کیوں؟ یہ آگے ذرا ہم دیکھیں گے. مثلا آیت یہ تھی 42 اور 43 میں ذرا دیکھیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. سر یہ میں نے پوائنٹ نمبر 4 میں نے اس پہ آیت پہ کیا ہوا ہے، 42 آیت پہ لیجا لیکا من ہلاکا. اس کا مجھے ذرا بتا دیں، مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز. جو ہلاک ہوئے اتمام حجت کے بعد ہلاک ہوئے، اور جو زندہ رہے وہ اتمام حجت کے بعد زندہ رہے. اتمام حجت کیا ہے؟ حجت پوری ہو جانا. اور حجت کیا تھی کہ کافر غلط راستے پہ تھے، کافر باطل پہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ ان کے باطل ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ 70 قتل ہوئے، 70 وہ بن گئے قیدی. مومنوں کو فتح دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ حجت ثابت کر دی کہ وہ حق پر تھے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. سر جی یہاں پر اصل چیز جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے اور جاہلیت کی موت ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے، تو یہ اصل بات تو میدان جنگ میں پتہ لگے گی. جو آج جس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں ہو رہا ہے، تو یہ بات زبانی کلامی نہیں، داموں سے نہیں پتہ چلے گی. یہ میدان جنگ بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق کے لیے جان دے رہا ہے، اور کون باطل پر ہے اور کون بچ رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور ان اسباب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. مسلمانوں کو حق پر ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور پھر ان کو جب اس پاس ہوتے ہیں تو استقامت اور قوت اور ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، پھر وہ حق کو غالب کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. جب ایک جگہ وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جیسے آج مسلمان حکمرانوں نے ڈال دیے ہیں یہود کے مقابلے میں، یہ اب پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. اچھا اب سنیں بڑا غور سے آیت 43. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھایا جا رہا تھا.
کیا مطلب ہے کہ کافروں، اچھا یہاں میں ایک بڑی پتے کی بات کی گئی ہے. دیکھیں جنگ کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کافر بڑے کم نظر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑی چند منٹ کی بات ہے، ہم تو تھوڑی سی تعداد ہے، اس کو ابھی تہس نہس کر دیتے ہیں. تو آپ کو ایک بڑا جنگ فٹافٹ کر کے اور اس میں پورے جوہر دکھا کے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے. اور کافروں کو بھی مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا. کیوں؟ تاکہ وہ بھی یہ سمجھیں کہ بھائی جنگ تو 2-4 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ کی بات یا آدھے گھنٹے جو بھی ہے، کہ ہم تو ابھی ان کو ختم کر دیں گے. تو اس جذبے سے جب دونوں لڑتے ہیں کہ دونوں دیکھتے ہیں کہ تعداد اصل میں تو ان کو کم دکھائی اللہ نے تاکہ یہ فٹافٹ فتح پا لیں، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی امداد کی مسلمانوں نے ان کو خوب بری طرح رگڑا دیا. تو اس لیے فرمایا اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیند میں خواب میں آپ کو وہ تھوڑا دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت دکھاتے، زیادہ تعداد میں دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو پھر تم کمزوری دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس نے کافروں کو بڑا تھوڑا کر کے دکھایا نیند میں، خواب میں. کس وجہ سے؟ تاکہ مسلمان کہیں کہ بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم ابھی ان کو ختم کرتے ہیں. اور اگر وہ تعداد اور اس سے زیادہ دکھا دیتا تو مسلمان تھوڑے سے اپنے اندر اندرونی طور پر ہل جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ان کو تعداد تھوڑی دکھائی، اور اگر زیادہ ہوتی تو پھر یہ مسئلہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، بلکہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، سلامت رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے واقف ہے. تو سینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس چیز سے واقف تھا، اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی خواب کے ذریعے کہ وہ تو تعداد میں بڑی تھوڑی ہیں، ابھی ہم ان کا خاتمہ کیے دیتے ہیں. اور اس وجہ سے مسلمان بڑے بے جگری سے لڑے. یہ کس کا کرم تھا؟ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اسی کا کرم تھا. تو یہ کارسازی اللہ کی طرف سے تھی کہ تعداد کم کر کے دکھانا تاکہ مسلمان کھٹا کھٹ لڑے اور پھر ان کو شکست دے دے. یہ ہے آیت 43. اب کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو ضرور بتائیں. اب آ جائیں آیت 44 پر. ایک ایک کو سمجھیے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول موجود ہوں، صحابہ جیسی فورس ہو جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو، تو یہ مدد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ملی ہے. آئندہ بھی جو مسلمان لشکر ہوں گے، آپ ذرا غور کریں جس طرح حماس نے پہلے حملے میں ان کو بے بس کیا ہے، یہودی ریاست کو، جو مسلمان حکمرانوں پر نظر آ رہا تھا کہ یہ ناقابل فتح ہے، ان کو کوئی شکست، ناقابل شکست ہے ساری، کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ان کو اتنا زج کر دیا کہ ان کو ہوش بھی بڑی دیر سے آئے. تو مومن جب بھی اس طرح کا حملہ کرتا ہے، یہ جو بدقسمتی ہے کہ پوری امت مسلمہ حکمران جو ہے وہ ان کے پیچھے چھوڑ گئے. ورنہ اگر آج بھی دیکھیں نا، ایک جو انٹرنیشنل ریلیشن یا سیاست، بین الاقوامی سیاست سے لوگ واقفیت رکھتے ہیں، آج بھی اگر یہ سارے مسلمان حکمران اکٹھے ہو جاتے اور ایک قرارداد پر جوائنٹلی پاس کر دیتے، امریکہ ہل جاتا، یورپ ہل جاتا، اور وہ ان کو سامنے افغانستان نظر آتا. لیکن اور وہاں اللہ نے صاف بتا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد یہ نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا، کہ اللہ کی مدد یہ کہ تم اتحاد کے ساتھ اور کوئی تمہارے اندر کمزوری نہ ہو،
تم اس پہ کھڑے ہو جاؤ, اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی. سر جی یہ اس وقت بھی معجزے تو ہو ہی رہے ہیں نا, جیسے ان کی ٹیکنالوجی اس قدر فیل ہوئی کہ وہ پرندہ بھی ایک نہیں گزر سکتا تھا وہاں سے, کیسے راکٹ گزر گئے, اور یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے حماس کے, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, یقیناً ہو رہی ہوں گی. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ اس آئرن ڈوم کو کس طرح انہوں نے اور خود اندر کیسے پہنچے ہیں. راکٹ کا جانا ایک ہے اور وہ خود بھی اندر داخل ہوئے ہیں, اسرائیل میں انہوں نے تباہی مچائی ہے. اچھا, اور یہ سب اللہ ہی کی مدد تھی ان کو. آپ سنیں آیت 44 میں, ایک پہلی کارسازی تھی کہ اللہ نے ان کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اگر وہ زیادہ دکھاتا اللہ تعالیٰ یا وہ اس کو سمجھتے کہ بھائی وہ تو بڑا لشکر ہے, تو ان کے کمزوری پیدا ہونے کا ڈر تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو دور کر دیا, خواب میں بڑے تھوڑا کر کے دکھایا. اب سنیں آیت 44 میں, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور یاد کرو جب مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھایا. اب یہ اگر لشکروں کی لڑائی کا میدان کا آپ کو تھوڑا سا امیجن کریں نا, کہ ایک گروہ کو مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے ہیں اور کافروں کو مسلمان کم دکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. جو ہی یہ چیز ہوتی ہے نا, تو دونوں لشکر کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ بھی ہمارا مقابل جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہے, ابھی لڑتے ہیں ابھی ختم کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ دونوں کو, مسلمانوں کو کافر کم دکھائے اور کافروں کو مسلمان کم دکھائے. مقصد کیا تھا آگے بالکل کلیئر ہے, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ جو بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ظہور میں لے آئے, کہ کافروں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح, تاکہ یہ فٹافٹ مٹ بھیڑ ہو, لڑائی ہو, اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے. اور ہمیشہ یاد, یہ ہمیشہ بات یاد, ذرا میری بات مکمل ہونے دیں. جی سر. یہ آگے جو بات آ رہی ہے نا, یہ ہے اصل ایمانی کیفیت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے معاملات اللہ کے پاس پلٹائے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ فیصلے کے لیے. فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. اور اللہ کا فیصلہ اس وقت اللہ سازگاری پیدا کر دیتے ہیں جب مومنوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے اور وہ جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل بدر کا مقام دیکھ لیں. تو یہاں ان آیات میں لشکروں کے لیے, اسلامی لشکروں کے لیے بڑی زبردست ہدایت ہے. کاش ہم ان سے ہدایت لیتے. جی, اب کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تاکہ میں سوالوں کے ذریعے اس کو کلیئر کر دوں. یہ آیت 43 ایک طرح کارسازی اللہ تعالیٰ کی, اس کی ایک مثال ہے, اور آیت 44 میں اللہ تعالیٰ کی کارسازی کی دوسری مثال ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں آیت 45 پر. سر جی ترجمے کے لحاظ سے تو دونوں ایک ہی چیز نہیں لگ رہی, کہ ان کو کم دکھایا پھر ان کو بھی کم دکھایا. کمال کرتے ہیں آپ بھائی. ان کو, مسلمانوں کو جب کم دکھایا تو اس کا بتایا کہ اس کا اثر کیا ہوا. دوسری آیت میں کافروں کو مسلمانوں کو کم دکھایا, تو دونوں ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی ان میں ایک جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوا اور ان کے اندر لاپرواہی پیدا ہو گئی کہ کوئی بات نہیں, یہ کون سا اتنے زیادہ ہے. ہاں, تو اس بات, یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب ذرا سر دیکھیں. میں جی ایک بات کہنا چاہتی ہوں. مجھے فیل ہو رہا ہے ایسا کہ یہ غلط فہمیاں نہیں تھی بیسیکلی. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کم نظر آ رہے تھے. اصل میں حقیقت ہی یہی تھی, کیونکہ جہاد میں, جنگ میں جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جذبہ. جذبہ جہاد جو تھا وہ مسلمانوں میں زیادہ تھا, جس کو وہ لوگ پرسیو نہیں کر سکے, کافر.
اور کافروں میں جو کم حوصلگی تھی اور جو ان میں بزدلی تھی، مسلمان جو تھے وہ اس کو وہ نہیں کر سکتے تھے کہ پرسیو کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو اصل حقیقت تھی بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی، انہوں نے اسی طریقے سے اس کو دکھایا دونوں جانب. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے اس کا ایمانی انٹرپریٹیشن. لیکن دیکھیں آیت 43 میں اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ سچویشن کریٹ کی کہ ان کو دکھایا کم، کافروں کو مسلمانوں کی نظر میں. یہ آیت 43 میں بالکل کلیئر ہے. آپ اس جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل صحیح انٹرپریٹیشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ مسلمان کا جہاد فی سبیل اللہ میں کیا نظریہ ہوتا ہے اور کافر کا کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں بڑا کلیئر ہے اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، اور 44 میں لکھا ہوا اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا. آپ آیت کے الفاظ پہ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین کی کارسازی ہے کہ دونوں کو کم کر کے دکھا رہا ہے تاکہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے. اور مسلمان جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کافر جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں الگ ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا ذکر ہے، اور یہاں بالکل کوانٹیٹیولی دکھایا گیا ہے کہ ان کی تعداد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر کے دکھایا گیا، اور کافروں کو تو دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل. میرے اصل میں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا خواب دکھایا، تو اس کانٹیکس میں کہہ رہی تھی میں اللہ نے تو سچا ہی دیکھیں دکھایا ان کی. دیکھیں جی یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں. آپ استغفر اللہ. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ مسلمان جس جذبے سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ تعداد اس میٹر کرتی ہے کافروں کی. آپ خود دیکھیں کہ ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے کہا گیا نا مدینے میں کہ کافر آ رہے ہیں تعداد میں، یہ لیس ہیں فلاں ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ چلے ہمیں شہادت کا موقع ملے گا. یہ مومن کی بالکل صحیح سوچ ہے جو آپ نے کہی ہے، لیکن یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے یہ رب کی کارسازی تھی. اچھا اب ذرا آگے دیکھیں. آپ یقین مانیں یہ جو ہدایات ہے نا یہ اتنی اہم ہے کہ اگر مسلمان اپنے رب کی بات مان کے چلے تو آج اتنے بزدل نہ ہوتے جتنے آج ہم ہیں. سنیں ذرا غور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. 45 کو بڑے غور سے پڑھے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ہم سے ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو پھر نمبر 1 کیا کرو؟ فثبتوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا اب آپ نے پڑھ لی، یہ بتائیں مجھے فَاثْبِتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، 2 چیزیں ہیں، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ جلدی بتائیں. ایک تو میدان جہاد میں پیچھے نہ ہٹو، اور دوسرا اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے نفع اور نصرت مانگو. یہ بڑی آپ نے سطحی بات کی ہے. سر ان کو بات جنگ کے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور پہلے اس سچویشن کو دیکھیں جب تمہارا مقابلہ ہو، عین مقابلے کے وقت کی ہدایات ہے. آپ ایک جنرلائز بات کر دیتے ہیں، جب بھی مقابلہ ہو فثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، ڈٹ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے
काफरों को शिकस्त देने के लिए, बातिल को मिटाने के लिए जम के लड़ो। ये है फस्बितू। वज़कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र उस वक्त कसरत से करो। क्यों? अल्लाह ही ने आपको फतह देनी है। और जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो साबित कदमी भी मजीद आपके अंदर आएगी। ये क्यों नहीं आप सोचते? फस्बितू, डट के जम के मुकाबला करो, क्योंकि बातिल को मिटाना और तुम्हारा मकसद है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है कि उसके कलमे को बुलंद करो। और जिक्र जब कसरत से करोगे साथ उस लड़ाई के मौके पर, तो तुम्हारे साबित कदमी भी उस जिक्र की वजह से होगी, और उस जिक्र की वजह से अल्लाह की ताईद और नुसरत भी आएगी। आगे बता दिया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाबी दो चीजों में है। साबित कदमी में कि अल्लाह पे भरोसा करते हुए बातिल को मिटाने के लिए जान लड़ा। इसमें सर एक दूसरी बात भी आ सकती है ना, कि जैसे अब कम थे लोग मुसलमान, लेकिन भाई आप जरा जो मैं बात कर रहा हूं ना, कम के पीछे वाली बात अलग है, यहाँ जो बात है उस पे आप बात करें। अच्छा सर, वो ये किसका ये भी है ना कि जब मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है और अगर अल्लाह को याद ना करें, जैसे गज़वा हुनैन के मौका पर आप उल्टी बात मत करें, उल्टी तरफ से कान मत पकड़े। दो चीजें हुक्म हो रहा है कि जब तुम्हारा मुकाबला हो ये काम तुमने करना है। अब फस्बितू क्या है, वज़कुरु कसीरन, दोनों के दरमियान ताल्लुक किया है, इसको समझें। वो बात पीछे बता दी गई, उसको समझा दिया गया। अब यहां हुक्म दिया जा रहा है मुकाबले के वक्त तुम्हारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको खोल के बता दिया। आप फिर पीछे जा रहे हैं और उधर से पकड़ के इधर आ रहे हैं। फस्बितू और वज़कुरुल्लाह कसीरन का मतलब समझें आप। ऐन लड़ाई के मौके पर क्या करना है, ये हुक्म है। बोलने से पहले सोच लिया करें थोड़ा सा कि ये बात यहां फिट होती है या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं, लेकिन कुरान को कुरान से समझें, उसकी रूह से समझें। तो लड़ाई के वक्त दो काम आपको करने होंगे जब भी काफिरों से मुकाबला हो। ये कुरान ने फैसला कुन बात बता दी है, और लअल्लकुम तुफ्लिहून को मशरूत कर दिया कि तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी फलाह उसी वक्त होगी जब ये दो काम करोगे। तो अगर लड़ाई के वक्त ये दो काम नहीं करोगे, न तुम्हें अल्लाह का जिक्र कसरत से नहीं करोगे, साबित कदमी नहीं दिखाओगे, तो फिर देखें ना, आप देखें साबित कदमी की इंतहा कर दी मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने, साबित कदमी का इंतहा कर दी हमास के कारकुनों ने जब उन्होंने अंदर हमला किया। और यकीनन उनको अल्लाह पर भरोसा था, उन्होंने अल्लाह का जिक्र भी कसरत से किया होगा। फिर देखें दोनों ने अपने मिशन को पा लिया। इन्होंने न सिर्फ अमेरिका, नेटो और बेगैरत मुसलमानों को जो उनके साथ थे उनको शिकस्त फाश दी, बल्कि उनका आज दुनिया में एक रोब है। तो कुरान को बिल्कुल आयत को फोकस करके समझा करें। इधर उधर जब भटकेंगे ना तो असल मौजू से हट जाएंगे। यानी सर असल मकसद जज्बा ईमानी हो और अल्लाह की इमदाद पर ही हमारी तवज्जो रहे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आप ये देखें ना, यहाँ इज़ा लकी तुम फ़िअतन, इसको जरा सामने रखें। जब तुम्हारा किसी लश्कर से मुकाबला हो, मैदान जंग के अंदर आपको ये करना है, दोनों काम। आगे देखें बात कुरान ने कभी, कुरान किताब मुबीन है, अपनी बात को खोल खोल के, वअतीउल्लाह व रसूल, अल्लाहु अकबर। अगला काम क्या करना है आपको पूरी जिंदगी में, फिल्म की और ताकत खास कर मैदान जंग में, अतीउल्लाह व रसूलहू, उस अल्लाह की इताअत और ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वला तनाज़ऊ, और आपस में मत झगड़ो, जो आज हमारी कैफियत है मुल्क में, मुसलमानों की है। फतफशलू, अगर तुम आपस में झगड़ोगे ना, देखें कितना लॉजिकल है,
پہلا کام کیا ہوگا؟ تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. فتفشلوا، تم جو ہے تمہاری اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور تذہب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. دشمن کا مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں رہے گی. اچھا، اب یہاں رک کے ذرا سا مجھے یہ بات بتائیں کہ یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک جس کو کرنا ہے اور ایک وہ جس کو نہیں کرنا. بھلا دونوں بتائیں مجھے، کرنے کی کیا بات ہے اور نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ سر جھگڑا نہ کریں اور بزدلی نہ دکھائیں، اور ثابت قدمی کریں، اور اللہ کی مدد مانگیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ساری آپ کی بات پھس پھسی ہو جاتی ہے. سب سے بڑا کام کرنے کا اطیع اللہ و اطیع الرسول. نمبر ایک یہ کرنے کا کام ہے. نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ فلا تنازعوا. بس اتنی سی بات ہے. تنازع، جھگڑے میں پڑو گے تمہاری کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. بات کو ذرا سمجھ کے ڈھنگ سے بات کریں تاکہ قرآن کی روح ہمارے سامنے رہے. آپ ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ساری کامیابی دنیاوی اخروی جنگ میں صرف کس میں ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں. ثابت قدمی بھی وہاں سے آئے گی. چیزوں کو ان کی صحیح اہمیت کے پیش نظر سمجھتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا آگے دیکھیں. وَاصْبِرُوا، بڑی اہم بات کہہ دی گئی کہ جنگ کے میدان میں کیا کرو؟ صبر. مشکلات، تکلیفیں، اذیتیں جو بھی آئیں اس پہ صبر. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، یہاں ایک بہت کمال کی بات ہے. ہمیں جو بھی میدان جنگ میں مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم پوری ڈٹ کے ان کو برداشت کرتے ہیں. اسی کو صبر کہتے ہیں. پھر اللہ جب یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ پھر آپ کے ساتھ ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ فتح پا جاتے ہیں. تو یہ آیتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں جنگی پوائنٹ آف ویو سے. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ تقسیم کی بات شروع ہوئی مال غنیمت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں، 45 دیکھیں، 46 دیکھیں، اور آگے 47 ابھی آ رہی ہے. تو 45 46 میں کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، برائے مہربانی ہمیشہ آیت کے اندر رہیں. مضمون قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری جگہ سے کوئی چیز اس میں. ہاں، قرآن سے اگر کوئی چیز ہے تو ضرور لے کے آئے. السلام سر علیکم. صبر کی ہمیں بہت تلقین اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہیں صبر اور صلات، کہیں تقوی اور صبر، اور ساری زندگی ہی تقریباً انسان کو صبر سے کام لینا ہے ہر معاملے میں. یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے. دیکھیں ایک حدیث ہے، کاش اس کو آپ سمجھیں. آپ پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم اس کو ٹھیک طرح. اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی جو ہے نا 50% صبر ہے اور 50% شکر ہے. پوری زندگی، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر جگہ صبر کی تلقین ہے. وجہ کہ آزمائشیں آئیں گی. اب آزمائشوں کی دو قسمیں، بڑے غور سے سنیے. مصیبتیں، تکلیفیں ایمان کی وجہ سے، اور اس کے جو کافروں کے رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ. جب یہ مشکلات اور مصیبتیں ہوں تو بندہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ صبر کرے. صبر کرے. اور اس کا بالکل الٹ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دے دی، فتح دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دیا، تو اس پہ پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ شکر.
شکر تو اچھا، شکر کی اصلی شکل کیا ہے؟ اصلی بتائیے. مال سر دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. سر سجدہ ریز ہو جائے. یہ آپ دور کی بات کر رہے ہیں. جو نعمت ملے اس نعمت کو عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق استعمال کریں. بس یہ ہے شکر کی اصل. یہ نعمت کو نعمت سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو بالکل اسی طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. یہ شکر ہے. اور شکر کا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، عملاً شکر ہے اس نعمت کا. لیکن شکر کے 3 جز ہیں. پہلا ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے، پوری طرح اعتراف کہ یہ میرے رب کا کرم ہے. یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ نہ میرا حق تھا، نہ میں نے، میری کوششیں اس کے فضل و کرم سے یہ پھل لائی. جب یہ احساس ہوگا تو یہ دل کا شکر ہے، یہ اعتراف ہوگا تو دل کا شکر ہے. اب اس کو آپ نے اپنی زبان سے جب کہتے ہیں الحمدللہ، یہ میرے رب نے مجھے صحت دی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ میں اس صحت کو اسی طرح استعمال کر رہا ہوں جس طرح میرے رب نے حکم دیا ہے. یہ ہے زبان کا شکر. اور عمل کا شکر وہ جو آخری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس نعمت کا استعمال قرآن و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو یہ ہے ایمان اور صبر. مومن کی زندگی کچھ صبر ہے اور کچھ شکر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ صبر اور شکر کتنے مومن کے لیے اہم ترین اوصاف ہیں. اب اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. اچھا، آیت 45 میں بتا دیا کہ ثابت قدمی اور ذکر الہی اختیار کرو جنگ کے موقع پر، اور پھر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن پکڑے رکھو مضبوطی سے. آپس میں کوئی جھگڑے نہ کرو. اگر تمہاری قوم کے درمیان افتراق ہوگا تو پھر تمہاری کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں شکست ہو جائے گی. صبر کرو. صبر جو ہے وہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کی کامیابی رک نہیں سکتی. کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اپنے صبر و استقامت کی وجہ سے. یہ تھا 45 اور 46. اور 47 میں بتا دیا کہ یہ کام مت کرنا. کون سے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے. مکہ والے ایسے ہی نکلے تھے نا، 1000 کا لشکر، اس کو خوب لیس کر کے، اور پھر گانے بجانے والے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کو تہس نہس کر رہے ہیں. یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. وَرِعَاءَ النَّاسِ، اور اپنی شان و شوکت لوگوں کو دکھا رہے تھے. مومن ہمیشہ اللہ کا سر جھکائے ہوئے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے جا کے میدان جنگ میں لڑتا ہے. یہ تو تھا نا ان کا ظاہری، اور اندر مقصد کیا تھا؟ یصدون عن سبیل اللہ. وہ لوگوں کو روکنا چاہتے تھے اس دعوت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اللہ کی طرف سے. اور ایک بات نہ بھولنا، یہ جو آخری اللہ کی صفت آتی ہے نا، کمال ہے. واللہ بما یعملون محیط. اللہ تو دیکھ رہا تھا. آج آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی پٹی غزہ پر فلسطینیوں پر بمباری ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے ان کے صبر کا، اور ہمارے کے اندر کتنی ایمانی غیرت ہے ہماری حکومتوں کے اندر. باقی فیصلہ وہ کرے گا، اور وہ فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی کا ابھی آ جائے، نہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. اچھا، اب ایک اور جو کافروں کو وہاں
जिसका उन्हें सबसे बड़ा धोखा हुआ। वइज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम, जरा ख्याल करो उस वक्त जब शैतान उनके करतूतों को उनकी निगाहों में खुशनुमा बना के दिखा रहा था। बोला किस तरह? हो, आज हम जा रहे हैं 1000 के लश्कर के साथ, नाउज़ु बिल्लाह, कोई है हमारा मुकाबला करे? हम आज मिटा के छोड़ेंगे मक्के मदीने में जो चंद मुसलमान हैं वहां, उनकी क्या मजाल है कि हमारे सामने। ये सब जो है, ये जो है वो शैतान उनके दिलों में भर रहा था। वकाल, और कहने लगा, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज तुम पर लोगों में से कोई गालिब नहीं आएगा, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं देगा। इन्नी जारुल लकुम, अब शैतान ने उनको भड़काने के लिए वो आ गया इंसानी शक्ल में। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चलो जरा आज उनका तिया पाचा करते हैं। बड़े गौर से सुनिए, आगे सवाल आ रहा है। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला आक़िबैहि, जब दोनों ग्रोह एक दूसरे के मुकाबिल हुए, सामना सामना हुआ, तो उल्टे पांव फिर गया। वकाल, और कहने लगा, इन्नी बरीउम मिनकुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं। क्यों? इन्नी अरा, मैं वो देख रहा हूं, मा तरौना, जो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अल्फाज हैं कि शैतान साथ था, जब दोनों फौजें आमने सामने हुई, लड़ाई लगने लगी, तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं भाई, मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। क्या मतलब है इसका? सर इससे फरिश्ते नजर आ रहे थे, क्योंकि शैतान था ना, उससे तो नजर आते थे। तो उसने जब फरिश्तों का नजूर देखा तो ये भाग गया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, आज तो खैर नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि शैतान ने जब देख लिया कि ये फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, काफिरों को नजर नहीं आ रहा था, उसको नजर आ रहा था जैसे आपने कहा, तो उसने ये सिचुएशन देखी, भागा दुम दबा के, और उसको पता था। अब ये देखें, जरा शैतान को देखें कि वो अल्लाह के इन करिश्मों को देख के कहता है अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। काफिर ये सब देखते हुए भी, शिकस्त को देखकर भी, फिर उनका ओहद में आ गए, फिर उसमें आ गए, खंदक में या अहज़ाब में। तो अल्लाह कहते हैं वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। तो उसने, शैतान ने क्या देख लिया था कि अब फरिश्ते आ गए, अब अल्लाह इनको सख्त अजाब में मुब्तला करने वाला, लिहाजा वो वहां से भागा। तो आयत 48 में आपने देखा कि रब्बुल आलमीन ने किस तरह, ये पूरा 45 से चल रहा है कि ये काम करने के हैं, ये नहीं करने के हैं, शैतान के चुंगल में मत आना। तो अब टाइम हो गया है यहां तक। अगर आयत 48 तक कोई सवाल है, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई कमेंट्स हैं, तो जरूर दीजिए। सर जी एक सवाल है मेरा जी कि हुक्म। जिस तरह के जंग जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से की जाती है, मुसलमान का असल मकसद होता है कि अल्लाह के दीन की सरफराजी। तो जैसे अफगानिस्तान में हुआ तो उन्होंने तो अल्लाह के दीन को नाफिज करके दिखाया। तो बाकी जहां पर जंगे हो रही हैं, जैसे कश्मीर में मुसलमान के साथ मामलात हो रहे हैं और जैसे ही फिलिस्तीन में, तो क्या इनकी भी नीयत जो है वो अल्लाह के दीन का नफाज है? ये जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब ये है कि ये, अब जैसे कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर में हमें पता है कि एक गिरोह बड़ा मुखलिस है और उनका मकसद वहां, लेकिन वहां कई सारे गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं। अब साबित कदमी से इनको दिखाना होगा, सब्र के साथ इसको आगे चलाना होगा, तो फिर पता चलेगा, खुलेगा। अल्लाह ताला हमेशा हक और बातिल को नुमाया कर देते हैं जंग में। हमें सबसे पहले तो हमारी फेलियर ये है कि हमारी हुकूमत पुष्टपनाही नहीं कर रही। वो उनके सामने कुछ सियासी मफादात हैं
کلمت علائے کلمت اللہ ان کے مشن میں نہیں ہے، مسلمانوں کے حکومتوں کے ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں حق اور باطل کو بالکل کلیئرلی موقع دے گا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ باطل کو مٹا دے گا اور حق کو غالب کر دے گا، بشرطے کہ مسلمان جو ہیں، حکومتیں جو ہیں، وہ پوری طرح اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے یہ سارے فریضہ انجام دیں۔ بات سر سمجھ آ یہ گئی؟ آیت بڑی ہی زبردست ہے کہ شیطان خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، اور خود ہی پھر بھاگ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس آیت کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ شیطان نے اس وقت کہا جب فرشتوں کی آمد ہوئی نا مدد کے لیے، اس نے جی کہا آج ان کی شکست نہ، اس لیے ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کیفیات، تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب تم اللہ کے لیے لڑو گے تو فرشتے آئیں گے۔ سر یہ شیطان کو فرشتے نظر آ گئے تھے؟ بھائی وہ ایسی مخلوق تھی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مسلمان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکیں۔ سر یہ ان کو کافروں کو شیطان جب کہہ کے گیا تھا تو یہ ایک انسانی شکل میں کہہ کے گیا تھا؟ آیا یہ انسانی شکل میں تھا، اچھا کسی ٹھیک ہاں کسی قبیلے کے سردار کی شکل میں۔ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ تو اس کا اگر تو کام ہی ہے نا ہمیں غلط رستے پہ لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت لی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں۔ ہاں لیکن اگر ہم شیطان کے دوست بن جائیں گے، جو ہماری حکومتیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر ہم اللہ کے عمل کریں، اللہ کا ساتھ دیں گے یا شیطان کا ساتھ دیں گے؟ دوستی ہماری اپنے دشمن شیطان سے ہے، جس کو قرآن عدو و مبین کھلا دشمن کہتا ہے۔ جی سر، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں سر یا یہ اللہ ہمارے حکمرانوں کے بھی دل پھیر دے، پروردگار انہیں بھی ہدایت دے دے۔ آمین۔ سر ایک بہن نے سوال کیا کہ یہ فلسطین اور کشمیر میں کیا یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے جنگ؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں تو چیز یہ ہے کہ جو باطل ہے اس نے تو انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اپنے زیر نگین کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، وہ تک جو ہے نا وہ فلسطین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ پنگے لینے کی؟ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ پیچھے ہیں، ہر چیز میں، ان کو چاہیے کہ بس چپ کر کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ تو میری اتنی بحث ہوتی ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بالکل، کہ میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس انہوں نے ترقی کی ہے ایجوکیشن میں، ہر چیز میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور جس طرف وہ ہمیں لے جا رہے ہیں ہم نے تو اپنا آخرت بھی دیکھنی ہے۔ تو یہ پوری جنگ جاری ہے انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحبہ، لیول۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اصل میں جن کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسباب جو ہیں وہ سب کچھ ہیں، اور جس کے پاس یہ اسباب ہوں گے، یہ ان بدبختی ہے ہماری، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی، تعداد، یہ سارا کچھ ہے وہ کامیاب، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے ناکام۔ ان بدبختوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ افغانستان میں کہاں گئے اسباب، کیوں امریکہ نے شکست کھائی؟ ٹیکنالوجی کم تھی، تعداد کم تھی، پوری دنیا ان کے ساتھ تھی۔ اب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہم کفر میں پختہ ہو جائیں، تو ہمیں یہ حق نظر نہیں آئے گا جو تاریخ میں پوری میں موجود ہے۔ قرآن کا صفحہ ایک ایک آیت کھول کے بات بیان کر رہی ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو آپ کے سامنے یہ پورا تبصرہ موجود ہے جنگ بدر پر، سورہ انفال میں کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، دلیل سے قرآن سے بات کر دیں۔ باقی اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، جب پہنچیں گے نا اللہ کے پاس تو پھر اللہ ہم سب کو ایک ایک چیز جو ہے وہ وہاں نمایاں ہو جائے گی، بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو نا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا، اور ان کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
एग्जैक्टली वो तो ये बदर की मिसालें दे रहे हैं कि जी वो कितनी उनके पास तीर कमान थे और क्या क्या उन्होंने तैयारी की थी। उनको ये समझ नहीं आती कि ये तो सिर्फ 2 हिजरी में लड़ी गई है ये जंग बदर। उनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है। 2 हिजरी में कितनी तैयारी कर सकते थे ये साहब कराम। 313। डॉक्टर साहबा 2 साल में, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो तो एस्टेब्लिश ही नहीं हुए थे अभी मदीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको मैंने बताया बड़े कि भाई किस तरह उस माशरे को पहले यहूदियों से मायदा, खुद मुसलमानों के दरमियान ऐद, फिर वहाँ मस्जिद की तामीर वगैरह वगैरह, मुहाजिरीन अभी उसी कज़िये में पड़े हुए थे कि ये ऊपर से जंग इन पर मुसल्लत कर दी उन्होंने, मुशरिकीन मक्का ने। सर जी डॉक्टर साहब का हाल इसलिए हो जाता है कि वो जैसे कि फलाना का बाकी नफ्स का आना सारी, ये वाली वजह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला देखें हमारी कामयाबी इस कुरान को पढ़ने, समझने और इसी से हिदायत और रहनुमाई लेने में है, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल की बरहक बात है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और हमसे अगर कोताहियाँ हुई हैं तो आइंदा हम ना करें, हम इस कुरान से अपना वो ताल्लुक़ कायम करें जो सहाबा और साहबियात ने किया। अल्लाह हमें वो ईमान नसीब फरमाए ताकि हम कुफ्र आमीन। न कर सकें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। इन्ना नस्अलुका फी नहूरिहिम